والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس بھائی طیب کی نکاح کی تقریب میں یہاں حاضری کا موقع ملا ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کچھ باتیں نکاح کے متعلق تقریب میں کر لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، نکاح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی جسم کی ضرورت ہے۔ جیسے کھانا کھانا ضرورت ہے، پانی پینا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، ایسے ہی نکاح بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو اس کا ایک رخ دے کر اسے عبادت کا درجہ دے دیا۔ اب ایک آدمی نکاح کرتا ہے، وہ ثواب کماتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، نسلیں بڑھتی ہیں، معاشرت پیدا ہوتی ہے، اس سب سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ شادی محض اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شادی سنت ہے، حقیقت میں سنت ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب شادی سنت نہیں رہتی بلکہ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ جب بچے اور بچی سے گناہ کا خطرہ ہو، پھر شادی جو ہے وہ سنت نہیں رہتی بلکہ فرض ہو جاتی ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اب یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ نوجوانوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے اور بزرگوں کے لیے تھوڑی سی خطرناک ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ بچے اور بچیاں جوان ہوں تو فوراً نکاح کرائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ کام جن میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں سے ایک کام بچوں کے نکاح بھی ہے۔ اچھا، یہ جو اس وقت حضرات والد ہیں اور ان کے بچے جوان ہیں، جب یہ جوان تھے نا، کون؟ یہ جو ابے یہ جوان تھے تو ان سے لوگ پوچھتے تھے شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ جواب میں کہتے تھے ابا نہیں مانتا۔ کیا کہتے تھے؟ یار ابا نہیں مانتا، بس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار، توجہ نہیں دیتا، اسے پتہ ہونا چاہیے ہم بھی جوان ہو گئے، یہ کہتے تھے۔ ابھی ان کے بچے کہتے ہیں ابا نہیں مانتا۔ تو بھائی تمہیں تو علم ہے نا، جب تمہارا وقت تھا تو تمہیں کیا ٹینشن تھی؟ جو ٹینشن تمہیں تھی اس سے زیادہ ٹینشن انہیں، اس لیے کہ آپ کا زمانہ پھر بھی اچھا تھا۔ یہ جس زمانے میں آ گئے اس کا تو ماحول ہی کچھ اور ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح کرو، شادی کرو اپنے بچوں کی، تو 3 جواب آتے ہیں۔ پہلا جواب یہ آتا ہے کہ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر شادی کرائیں گے۔ میں مسجد میں ممبر میں مولوی حسین علی صاحب آپ کی موجودگی میں، ہمارے مہمان ہیں مولانا رضوان مکی صاحب کشمیر سے ہیں، ان کی موجودگی میں، آپ سب کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بچہ جب سے چلنا شروع ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ چلتا ہے۔ جب سے چلنا شروع ہوتا ہے کسی کا پاؤں پکڑ کے نہیں چلتا۔ جب یہ بات ختم ہو جاتی ہے، دوسری بات مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب شعور کو پہنچ جائے پھر کرائیں گے۔ میں یہ بھی تمہیں بڑا برملا، بڑا واضح ممبر پر بیٹھ کر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جب سے بچہ بالغ ہوتا ہے شعور کو پہنچ جاتا ہے۔
اور اگر شعور کو نہیں پہنچتا تو کیا 50 سال میں نہیں پہنچے گا تو شادی نہیں کراؤ گے؟ اور بڑی مزے کی بات ہے مولانا حسین علی صاحب، بچہ شعور کو پہنچا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ شادی کراؤ، ایک سال بعد پتہ چل جائے گا شعور کو پہنچا کہ صرف 1 سال کا وقت اسے دے تو نہیں پتہ ہے اس نے جو مرضی ہے۔ اور بزرگوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ لوگ جس شعور کو پہنچے ہوئے میں اور آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان کے اوپر شعور کی وہ گریں ایسے کھل گئی ہیں، ہم ساری عمر لگے رہے ہمارے اوپر نہیں کھل سکتے۔ انہیں سب پتہ ہے بھائی، ہمیں بتانے والا کوئی لڑ جائے تو موبائل سب کچھ بتا رہا ہے۔ جب آپ کو ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ہم صبر نہیں کرتے تھے۔ جن کو صبح شام بتانے والا وہ کیا خاک صبر کرے گا؟ تو شعور کو پہنچا یہ مت کہو، مناسب رشتہ مل جائے تو رشتہ کرا دو بس۔ تیسری بات جو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ کمائے گا تو کرا دیں گے، کچھ کمائے گا تو کرا دیں گے، وہ آئے گی تو کیا کھائے گی؟ وہ آئے گی تو کیا کھائے گی؟ آئے گی تو کیا تو کھلائے گا اسے؟ بھئی کھلانے اور پلانے کا مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ تنگ دست ہوں، حالات خراب ہیں، کوئی ماحول اچھا نہیں ہے، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا شادی کر لو۔ کیا کہا؟ شادی کر لو۔ اس نے کیا کہا؟ تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب تھا نوکری کر لو، ملازمت کر لو، لکڑیاں کاٹ لو، اور جو ہے اپنے گھر کا پیٹ پالنے کے لیے کہیں کسی کی مزدوری کر لو، یہ نہیں کہا، فرمایا شادی کر لو۔ سمجھتے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کا تعلق کھانے پینے سے نہیں، یہ تمہارے بس کا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ تم کسی کو کھلاتے ہو کیا؟ اللہ کھلاتا ہے۔ عقیدہ اپنا درست کرو، شرک پہ مت جاؤ، اللہ کھلاتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اور کچھ عرصے بعد پھر آئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کچھ ماحول کمزور سا ہے، تنگ دستی ہے، اس کی بات نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا دوسری شادی کر دو۔ طیب کو پہلے دن ہی چھوٹ دے دیں گے تو کل پھر دور نیا مسئلہ کھڑا کریں گے۔ اس کا بھی یہ کافی ہے، وہ سنبھال بات سمجھ آ گئی؟ دوسری شادی کرو۔ اس کا مطلب ہے شادی کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلیات میں واقعہ لکھا ہوا، اسرائیلیات میں سے وہ کون سی سبزی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ سے پوچھو میرے مقدر میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا آدھی روٹی ہے۔ کتنی ہے؟ آدھی روٹی ہے۔ اور یہ تو روٹی بھی نہیں ہے جس کو تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ ٹیشو ہے۔ تمہاری قسمت میں کیا ہے؟ اس نے کہا آدھی روٹی ہے۔ وقت کچھ گزر گیا، بندہ بڑا سیٹ ہو گیا، بڑا کھانا پینا یہ وہ حساب کتاب، بڑا لمبا چوڑا دسترخوان۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے پوچھو میرے تہوارے نہیں آ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا اس کی قسمت میں آدھی روٹی ہے، یہ جس لڑکی کو بیاہ کر لایا ہے اس کی قسمت میں آدھا تولہ سونا ہے روزانہ کا۔ ظاہر اس کے پورا تونے مزے اس کے نام پہ کر رہے ہیں۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی بچی کی وجہ سے اس کا رزق کھل جاتا ہے اور خاندان جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو یہ سوچ کر یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلاں ہوگا۔ ہمارے مولانا علامہ صاحب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی زندگی اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کے خود بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے بچے، ابھی چھوٹا بچہ بھی کچھ 7-8 سال کا ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ کافی سارے ہیں، 13-14 تو بنتے ہو نا، 12 بچے۔ ان نے اپنے بچوں کے لیے جلدی شادیاں کرائی ایمانداری سے۔ ابھی ان کے بڑے بچے کے پلے 6-7 بچے ہیں، اس سے چھوٹے کے 4 ہیں، اس سے چھوٹے کے 3 ہیں، اس سے چھوٹے کے یہ بچوں کے خود 5 رشتے، اس مامیہ کے 5 ہیں۔ یعنی ابھی خود بچے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے۔ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ یار بچپن میں شادی کرا دیں گے، یعنی جوان تو بڑی پریشان، بھئی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسا ہو کہ خود بھی جوان ہو، بچہ بھی جوان ہو۔ اور یہ جو بڑھاپے میں بچے ہوتے ہیں، یہ بچے تھوڑے ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں۔
تو مشکل ڈالتے ہیں، پریشانی میں ڈالتے ہیں. بچہ وہی جب آپ خود جوان ہو وہ کچھ بات کرے کہ جاوے بڑی باتیں کرتے میں خود نہیں کما سکتا، جب آپ لوگ خود ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی لیے رشتے جلدی کرو. دوسری بات، شادی کرو، شادی کرو. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، شریعت میں سب سے آسان کام لکھا ہے. سب سے آسان کام بھائی، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، پاک کپڑے پہننے پڑتے ہیں، مصلی پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اللہ اکبر کا تکبیر باندھنی پڑتی ہے، کس سے بات نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، زکات دینے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور حج کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. نکاح کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں، چڈی پہنی ہے تو نکاح نہیں ہوگا. بغیر وضو سے نکاح نہیں ہوگا، بغیر غسل کے نکاح نہیں ہوگا، کسی گلی بازار میں نکاح نہیں ہوگا. یہ تو مشکل ہے، یہ سب سے آسان ہے، یہ ہم نے مشکل بنایا. ہم نے بھائی نکاح کیا ہے؟ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور یہ اتنی آسان بات ہے، رستے میں چلتے چلتے ایک لڑکا اور لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیں تو مجھے قبول میں تجھے قبول، نکاح ہو گیا. اتنا آسان ہے، لیکن ایسے کرنا نہیں. مولوی صاحب کو بیچ سے مت نکالنا. مولوی ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ ضروری ہے، لیکن ہونا ضروری ہے. خطبہ پڑھے گا، آئے گا تو ہمیں کتنی دیر سے آپ گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے، اس کو پتہ چلے نکالنے کسی کا نام. اتنا آسان کام ہے. یہ مشکل کس نے؟ ہم نے بنایا، ہماری رسموں نے بنایا، ہماری عادات نے بنایا، ہمارے اوپر جو چڑے ماحول ہے اس ماحول نے بھی مشکل بنا دیا. یاد رکھنا، نکاح آسان ہوگا، گناہ مشکل ہوگا. نکاح مشکل ہوگا، گناہ آسان ہوگا. آج کے زمانے میں 400 میں گناہ ہو رہا ہے اور 4 لاکھ میں نکاح ہو رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ خدا را اپنی نسلوں پر رحم کرو، اپنی قوموں پر رحم کرو. نکاح کو آسان کرو، شادی کو سادہ کرو اور اس کو اچھا بناؤ. اگلی بات، شادی کے بعد جو کھینچا تانی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا فقط مسئلہ ہماری بے وقوفیاں ہیں. دیکھو یہ جو بچی اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، اس کا دوسرے گھر میں کیا ہے؟ اس نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، چھوٹے چھوٹے کھلونوں کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، سبھی کو چھوڑ کر ادھر آ گئی. بھئی وہ جو یہاں یہ ایک فرد کے پیچھے، اس کا خیال رکھو. اسے یہ مت سمجھو کہ 55 سال کی اور 50 سال کی کوئی عورت ہے. بھئی وہ 18 20 25 سال کی بچی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے گھروں میں جو بچی ہے 15 18 سال کی، کیا اس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا صبح کے وقت سوئی نہیں ہوتی؟ کیا وہ ناشتے کے بغیر لیٹی نہیں ہوتی؟ کئی مرتبہ گھر کے برتن کیا وہ نہیں دھوتی؟ نہیں دھوتی. کپڑے نہیں دھوتی. تو کیا اس کی ماں گلی میں جا کر بازار میں لوگوں کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی نے آج کپڑے نہیں دھوئے تھے؟ کیا لوگوں کو بتاتی ہے کہ آج میری بیٹی صبح ناشتے میں نہیں اٹھی تھی اور سوئی نہیں، دوپہر کو اٹھی؟ بتاتی ہے؟ بھائی جب وہ بیٹی کی بات نہیں بتاتی تو بہو کی کیوں بتاتی ہے؟ بیٹی کی بات کو باہر نکالتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے تو بہو کی بات بار بتاتے ہوئے فخر کیوں محسوس کرتی ہے؟ یہ بھی تو شرم کی بات ہے. بھئی یہ مقابلے سے نہیں ہوگا. ساس اس سے مقابلہ نہیں کرے، اس کی عمر کی نہیں، بچی ہے، اس کو سمجھاؤ جیسے اپنی بچی کو سمجھاتے ہو. اس پر پردہ ڈالو جیسے اپنی بچی پر پردہ ڈالتے ہو. اس کی بات کو آہستہ آہستہ اسے سمجھانے کی کوشش کرو جیسے اپنی بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو. آپ کی بچی سمجھ جائے گی، یہ بھی سمجھ جائے گی. لیکن آپ نے پہلے دن اس پر یہ کرو وہ کرو تو مشکل ہو جائے گا. لہٰذا بچی سے پیار کیا جائے، ماں باپ کا پیار اسے دیا جائے، اسے سمجھایا جائے، جھگڑا نہیں ہوگا. دوسری بات، یہ جو بچی آتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے، پہلے زمانے میں جب تبدیلی کا زمانہ نہیں تھا، جب تبدیلی کا زمانہ نہیں تھا تو ماں باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے، خاص کر بچی کو، کہ تو پیدا اس گھر میں ہوئی ہے مگر پیدا اس گھر کے لیے ہوئی ہے. خبردار کوئی غلط بات نہ کرنا، شوہر کی بے کرامی نہ کرنا، ساس اور سسر کو اونچا نہ بولنا. وہ تیرے ماں باپ ہیں، گھر میں کام کاج کرنا، فضول وقت ضائع نہ کرنا، چھوٹی بات کو بڑی نہ بنانا، بڑی بات کو چھوٹا بنانا، گزارا کرنا. ہمارے گھر لڑ کر نہ آنا، ہمارے دروازے پہ ناراض ہو کے نہ آنا ورنہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. ہمارے گھر میں راضی ہو کے آئے گی، تیرا گھر ہے، ناراض ہو کے ہماری ناک مت کٹوانا، ہماری عزت کا جنازہ مت نکالنا. ساری عمر میں بچی ظلم سہ لیتی تھی، ماں باپ کی عزت کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تھی. کیوں؟ سے ماں باپ نے درد یہ دیا تھا، وہ بیچاری سب کچھ برداشت کرتی.
بڑی باتوں کو چھوٹا بنا دیتی اور چھوٹا بنا کر گھر میں پیش کرتی تھی، کوئی بات نہیں گزارا ہو جائے گا۔ لیکن جب سے تبدیلی آئی اب لوگ وصیت کیا کرتے، تو نوکر نہیں ہے، تو نوکرانی نہیں ہے، ہم نے تجھے بیچا نہیں ہے، تو غلام نہیں ہے، تو خادمہ نہیں ہے، سارے کام مت کرنا، آرام سے اٹھنا، سب کے کپڑے دھونا تیری ذمہ داری نہیں ہے، بس شور کی خدمت کرنا، باقیوں کو چھوڑ باہر میں جائے، اور کوئی بات کرنا وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرنا، تو غلام نہیں ہے، تیرے بھائی زندہ ہے، تیرے باپ زندہ ہے، وہ خاک بسے گی، جسے تم یہ شہ دے کر بھیجو گے وہ خاک بسے گی، وہ کیا کرے گی، وہ تو چھوٹی بات کو بڑا بتائے گی، ذرا سی بات پہ لڑے گی۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، لڑائی بڑی سخت ہو گئی، شوہر دفتر چلا گیا اور بیوی غصے میں فون اٹھایا اور ماں کو کال کیا، میں نہیں رہتی، ایسا ایسا ایسا، اور میں آ رہی ہوں اور کسی کو بھیجو اور مجھے آ کر لے جائے، اور آج میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اور میں مر جاؤں گی، اور جو عورتوں کی باتیں یہ سب اس نے کر ڈالی۔ اس کی ماں نے اس کی تسلی سے باتیں سنی اور سننے کے بعد اس نے کہا خبردار میرے گھر آنا، بالکل مت آنا، ساری غلطی تیری ہے، سارا قصور تیرا ہے، زبان تو نے چلائی ہے، بات تو نے کی ہے، تو نے خیال نہیں کیا، ساری تیری وجہ سے ہوئے، خبردار بات کوئی اور کرنا اور تھوڑے غصے کو کم کرنا۔ ماں کی بات سن کے بچی کا غصہ کم ہوا، اب ماں نے نصیحت کی، ماں نے نصیحت یہ کی کہ بیٹا دیکھو میری بات سنو، اب غصہ تمہارا ختم ہوا، غلطی ساری تمہاری ہے، اب اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، جب تمہارا شوہر شام میں واپس آئے تو اس سے پہلے اچھے کپڑے پہن لینا، غسل کر لینا، بالوں پہ تیل لگا لینا، آنکھ میں سرما لگا لینا، اور کسی اور کے لیے تو نہیں، شوہر کے لیے سرخی لگا لینا، خوبصورت ہو جانا، اور جب وہ آئے دروازہ کھٹکھٹائے فوراً دروازہ کھولنا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چارپائی پر بٹھا لینا، اور چارپائی پر بٹھانے کے بعد جلدی سے بھاگ کر پانی لینا اور پانی کا گلاس پیش کر دینا، اور پھر جلدی سے اس کے شوز اتار کر پاؤں پر کر کے اس کی جرابیں اتار لینا، اور اتارنے کے بعد پاس بیٹھ جانا، پوچھنا دن ٹھیک گزر گیا تھا، کوئی پریشانی تو نہیں، اور پھر اس کے بعد کہنا سوری صبح مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں معافی چاہتی ہوں۔ بیٹی ماں کے غصے کے بعد سمجھ گئی، جب شور واپس آیا اور دروازہ کھلا تو شور کو پہلا دھچکا لگا، زبردست قسم کا، یہ پری کون سی ہے، ناراض نہیں ہونا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ہماری خواتین جب کسی شادی پہ جاتی ہے خوب بن ٹن کے نکلتی ہیں، تو جب شور کے سامنے جاتی ہے شور سے نظر چھپا لیتے پتہ نہیں کون آ گئی، تو بچوں سے پوچھتے ہیں کون ہے، بچے سے پوچھتے ہیں کون ہے، تو بچے کہتے ہیں اماں اچھا یہ میرے والی ہے، یار آج تو نقشہ ہی کچھ ہو رہا ہے، ہائے 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 مٹک مٹک کے چلنا اور آنکھیں ہوئی تو ہے بھائی، گھر میں ماسیاں بنی رہتی ہیں، اس لیے تمہیں بیاہ کے تو نہیں لائے تھے، شور کا بھی کوئی حق ہے، پھر کہتے ہیں شور فلاں جگہ چلے گیا فلاں جگہ چلے گیا۔ میں مولوی صاحب کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ تمہارا پسینہ سوکھنے کے لیے کر گیا ہے، یہ بتا جا کہ تم شادی میں جا رہی ہو، تم اپنے شور کے لیے اچھی ہو جاؤ، شور کے لیے خوبصورت بنو، اس کو پہلا دھچکا لگا کہ اوہ یہ میں اپنے گھر ہے کسی اور کیا گیا، اچھا اندر گیا تو اس کو ہاتھ سے پکڑا، جب ہاتھ سے پکڑا تو اس کو اور تبدیلی، تو یہ کیا تبدیلی ہے، وہ تبدیلی تھی، چارپائی پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد شوز اتارے اور جلدی سے باغی اور پانی لے کر آئی اور جرابیں اتار دی، پوچھا ٹھیک ہے، جب ٹھیک کہا تو آدھے سے ٹھیک تو ویسے ہو چکا تھا، پتہ نہیں اس نے دن کیسے گزارا تھا، نہ معلوم دفتر میں بیچارے کے آنسو تھمے تھے نہیں تھمے تھے، اس کا لڑکے اس کو بھیجا تھا، اس غریب مظلوم کی کیا کیفیت ہوئی، لیکن اسے جب یہ منظر دیکھا تو بدل دیا، اس نے کہا سوری میں معافی چاہتی ہوں مجھ سے غلطی، اس نے کہا نا میرے سے ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں میری غلطی ہے، وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے، صبح وہ کہہ رہا تھا تیری غلطی ہے، یہ کہہ رہا تھا تیری غلطی ہے، تھوڑا سا ماحول بدلا، صرف ماں کے دو جملوں نے گھر کا ماحول بدل دیا۔ بچیوں اور بچیوں کے بسانے میں ماں باپ کا بڑا کردار ہے، اپنے روزانہ کے لب و لہجے کو چیک کرو، آپ کیا کر رہے ہو، کہ گھر برباد تو نہیں کر رہے، بساؤ کا ایک جملہ گھر برباد کر دیتا ہے، پورا گھر برباد ہو جائے، ہنستا کھیلتا گھر برباد ایک جملے سے، اور بساؤ کا برباد گھر ایک جملے سے بن جاتا ہے۔ انہوں نے جب آپس میں شروع ہو گئی تو کہا رات کا کھانا باہر کھائیں گے، تو ہمارے دوست اور اس نے کہا کہ مجھے روز گھر والے کام کرتے تھے، ایک دن میں نے کہا رات کا کھانا باہر کھائیں گے، کپڑے شپڑے پہن لو، سب نے پہن لیے تو ہم صحن میں بیٹھ گئے،
اس میں بیٹھ گئے. اس نے کہا یہ کیا ہوگا, یہی بار ہے, اور بار تمہیں لندن میں جا کے کھانا یہ کھا. انہوں نے بھی کہا کھانا باہر ہو. اچھا جی باہر کہاں ہوگا؟ دونوں میں فیصلہ ہوا باہر تو ہوگا, ماں کے گھر ہوگا. دونوں ہنسی خوشی گئے ماں کے گھر. جانا ویسے بھی تھا شام کو, شور نے ویسے بھی نہیں جانا تھا, کہ چلی جاتی تھی. ماں گئے, ہنسی خوشی کھایا پیا اور خوش ہو کر واپس آ گئے. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش, گھر بھی آباد ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے باتیں بنتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سے بگڑتی ہے. اپنی بچیوں کو نصیحت کرو, اپنے گھر میں وقت گزاریں, اچھا وقت گزاریں, خوبصورت گزاریں, تاکہ کسی غلطی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ محبت والی زندگی عطا فرمائے. تمام بچوں اور بچیوں کو اللہ سے رخ پہ چلائے. شوہر کے اپنے حقوق ہیں, بیوی کے اپنے حقوق ہیں. شوہر چاہتے ہیں میرے حقوق ادا ہوں, بیوی چاہتی ہے میرے حقوق ادا ہوں. جب ایک دوسرے کے حدود کی حقوق کے غم کی فکر پڑے گی نا, پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا. بھائی ماں کا اپنا حق ہے, بیوی کا اپنا حق ہے. آگے ماں کے کمرے میں بیٹھ جاؤ, بیوی کی کمرے میں نہ جاؤ, یہ غلط ہے. سارا دن بیوی کی کمرے میں گزارو, ماں کے کمرے میں جاؤ, یہ بھی غلط ہے. بھائی دونوں یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ, پہلے جاؤ ماں کی قدم بوسی کرو, سلام دعا کرو, پھر اپنے گھر بیوی کے کمرے میں آ جاؤ. آپ کا حق ہے, آپ کی زوجہ ہے, آپ کے حقوق ہے, اس کے پاس رہو, اس سے بات کرو, شگف شپ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبہ شخصیت نے سیدہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا چلو دوڑ لگائیں, چلو دوڑ لگائیں. ہمارے مولوی صاحب اگر کہتے ہیں نا میں دوڑ بھی, آپ کہتے ہو مولوی صاحب بیوی سے بھاگ رہا تھا. بھائی امام الانبیاء نے کہا چلو دوڑ لگائیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں یہاں سے گھر جاؤ اور بیگم کو لے کر گلی میں بھاگنے لگ جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. یہ شروع نہ کر دینا, فاروقی صاحب نے کہا تھا بھاگو. بھائی کوئی ایسی کھلی جگہ ہو, اچھی جگہ ہو, باہر جہاں کوئی نظر نہ ہو, کہ دیکھ نہ رہو, آپ دونوں اکیلے ہو تو خوب بھاگو, کیا ہے بھاگنے میں. لیکن روڈ میں بھاگنا شروع, لوگ دیکھ رہے اور آپ لے کر بھاگ رہے ہیں, وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کسی اور کی بھگا کے لے جائے. آپ بتا جھوٹے نہ کہنا, میری بات سے بات کو سمجھنا. سیدہ آگے نکل گئی, عمر کم تھی, فرمایا رسول اللہ میں جیت گئی. آپ کو بیوی کہے نا میں جیت گئی, آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دو گے, تو جیت گئی, میں کیا ہوں. اچھا ہمارے ایک اور ماحول ہے, مولانا صاحب اور مکی صاحب, وہ ماحول یہ ہے کہ کہتے ہیں جب شور گھر میں آئے نا تو بیوی کو پتہ چلے, تھر تھر کانپنے لگ جائے. میں نے کہا شور تو ہوگا کہ درندہ ہوا. بھائی شور گھر میں آئے تو بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, خوش ہو جائے, میرا صاحبان آ گیا, میرا شور آ گیا, میرا سرتاج آ گیا, میری آنکھوں کا تاج آ گیا, میری آنکھوں کا سرما آ گیا, میرا پیار آ گیا. بس اب اس کے آنے کے بعد مجھے غم ہی نہیں, میرا شور آ گیا. وہ دروازے سے داخل ہو, یہ کانپنے لگ جائے, یہ بندہ تو نہ ہو کہ بندر ہوا. یہ کس نے آپ کو تصور دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. دوبارہ فرقہ دوڑے تو دوسری بار میں حضور آگے نکل کے فرمایا عائشہ نے جی لیا. اور کیا بات ہے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پانی دے دو. سیدہ عائشہ نے کاسا پانی کا دیا, فرمایا یوں نہ دو, آقا کیسے دوں؟ فرمایا پہلے پیو, آپ سے پہلے آپ کی بیوی پی لے, آپ پتہ اس کے دام توڑ دیں, میرے سے پہلے پی لے, تو کوئی خدا ہے کیا ہوا تیرے سے پہلے؟ کوئی انسان نہیں, اس کو پیاس لگی, پی لیا تو کیا ہوا, پہلے پانی پی لو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پی لیا, دیا. فرمایا عائشہ کہاں سے پیا؟ کہا کا کیا کرو گے؟ کہا آج میں بھی وہیں سے پیوں گا جہاں سے عائشہ کے لب لگے. اور بھائی یہ امت کو سکھانے کے لیے کبھی کبھی گھر آؤ, اپنی گھر والی کو لقمہ کھلاؤ, پانی پلاؤ, اس سے پانی پیو. یہی تو تسکین ہے, لتسکن الیہ, اسی کے لیے تو کہا ہے تمہارا رخ اور ہے, اس کا رخ اور ہے, تمہارا ذہن اور ہے, اس کا ذہن اور ہے, اس کا موڈ اور ہے, تمہارا موڈ اور ہے. وہ کچھ اور کہتی ہے, تم کچھ اور کہتے ہو, وہ کوئی اور چاہتی ہے, تم کوئی اور چاہتے ہو. یہ شادی تو نہ ہوئی, یہ پارٹنر تو نہ ہوئے, یہ دو پہیے تو نہ ہوئے, یہ تو دو لے گاڑیاں, یہ کدھر کو جا رہی ہے اور یہ کدھر کو جا رہی ہے. پہیے بنو, گاڑیاں بنو, پیار کرو. لوگ کہتے ہیں مولوی جو ہیں وہ پیار نہیں سکھاتے. مولوی غصے کی بات, بھائی میں کب کہتا ہوں, آج سب شادی شدہ لوگ جب آپ گھر جائیں, شادی شدہ ہم لوگ کو نہیں کہتے, تم لوگ کدھر نہیں جانا, بیچ میں کنوارے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. شادی شدہ لوگ جب گھر جائیں تو گھر جاتی اپنے بیگم کو السلام علیکم کہنے کے بعد کہیں آئی لو یو. بھائی یہ کوئی گناہ ہے؟ نہیں. یہ گناہ طیب تو کہے گا, اس کا تو یہ تو بہت کہے گا. میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ کہو بھائی پیار کرو اس سے, وہ کہے I love you too. پہلے وہ کتنا
سامنے کھڑے ہو کے مت کہو، یونیورسٹی کے گیٹ میں مت کہو، گلی اور بازار میں کسی کو مت کہو، گھر میں اپنی رانی کو کہو، اور دل میں تصور کرو سب سے خوبصورت عورت وہ یہ جو آپ کی بیوی ہے. بس کیا رکھا ہے باقیوں میں بھائی. ہم لوگ ایک مرتبہ جنگ کریس پہ ایک مظاہرے میں آئے، ندیم صاحب بھی تھے، تمام پارٹیوں کا وہ تھا، بے نظیر آ رہی تھی. تو کسی نے کہا بے نظیر آ رہی ہے اس کو دیکھو، تو ندیم صاحب نے کہا میں اپنے گھر والی بے نظیر کو کیوں نہ دیکھوں، اس بے نظیر نے کیا رکھا ہے جو میری بے نظیر نے. بھائی سب سے خوبصورت عورت ہے جو آپ کے گھر میں، سب سے بہترین وہ آپ کی پارٹنر وہ ہے. آپ کا رہنا جب آپ کہو گے سب سے اچھی یہی ہے تو تب اس سے بات کرو گے، جب کہو گے کوئی اور ہے تو اس کے پیچھے گھومو گے. تو پیار کا طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پانی کہاں سے پیا، میں وہاں سے پیوں گا. یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا تاکہ امت سیکھے. اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بناؤ، اچھا بناؤ، محبت کا ماحول قائم کرو تاکہ آپس میں رشتے قائم ہو اور محبتیں ہو جائیں. بھائی طیب کے نکاح کی اس تقریب میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر کچھ سمیت ہم سب نے اس پر عمل کیا ہماری گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور جس چیز کی آپ کے یہاں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بیویوں سے بہت کرتے ہو، خدا کے لیے لڑو نہیں، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ٹیڑھی پستی ہے، اس کو سیدھا کرو گے سیدھے نہیں ہوگی. یہ پیار کی بات سمجھتی ہیں، ان کو پیار کی بات سمجھاؤ، محبت کی بات سمجھاؤ، اصول پہ سختی بھی کرو، لیکن یہ ہے کہ آپ ماحول میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرو کہ آپ دکھ کی بات آپ کو وہ کہہ سکے، آپ اس کی ضرورت ہو وہ آپ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رجب کا مہینہ ہے.